شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تعارف علوم حدیث کے ان جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، محاضرات سے چل رہے ہیں، اس میں یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم یا آج سے آ، راوی اور روایت سے متعلق جو علوم و فنون ہیں، بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم راوی سے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اس سے متعلق کون سے علوم و فنون ہیں اور بنیادی اصطلاحات کیا ہیں۔ یہ والا حصہ جو ہے راوی سے متعلق علوم و فنون، جس کو علم و اسماء الرجال کہا جاتا ہے، یہ والا جو موضوع ہے، اس کو ہم 2 لیکچرز میں مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر متن حدیث یا روایت سے متعلق جو ہے وہ علوم و فنون پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو عنوان کے آگے میں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ پہلا لیکچر ہے، علم و اسماء الرجال کا۔ تو اوپر جو ہے وہ اسی سیریز میں جو ہمارا یہ 8واں لیکچر ہے، تو اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم علم و اسماء الرجال اور ان کے اہم موضوعات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ علم و اسماء الرجال یا فن و اسماء الرجال یا علم الاعلام، اس کے کئی اس طرح کے نام ہیں، اور اس سے مراد ہے کہ کسی بھی حدیث کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم سند کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم متن کہتے ہیں۔ جو پیچھے سند جو ہوتی ہے نا، جس میں آ، جس ذریعے سے وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے، جو کہ سند والا حصہ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس سند میں آنے والے جو لوگ ہیں، جن کو راوی کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، یہ ان راویوں سے متعلق ان کے حالات زندگی جاننے کا نام ہے۔ ان کے حالات زندگی، ان کے احوال، اور ان کا ضبط کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، اس سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے، یہ سارا علم اسماعی رجال کہلاتا ہے۔ اور یہ آ، اس کا اندازہ یہیں سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کے 2 بنیادی حصوں میں سے ایک حصے کے اوپر یہ مشتمل ہے، بلکہ وہ حصہ پہلے ہے۔ متن کی حیثیت جو ہے وہ یہی حصہ متعین کرتا ہے، اس کی سند کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی سند کی جانچ پڑتال وہ ساری علم و اسماء رجال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور یہ علم بنیادی طور پہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے ہی ایک روایت کا ایک سلسلہ، جو صغار صحابہ ہوتے یا بعض اوقات کبار صحابہ بھی اگر ایک روایت دوسرے کسی صحابے، تو وہ باقاعدہ ان کا نام ذکر کر کے وہ بیان کرتے۔ تو یوں ایک سند کا رواج جو ہے وہ تو اسی وقت ہی پڑ گیا تھا، صحابہ کے دور میں ہی۔ ہمیں بہت سے حضرات یوں اس طرح سے وہ ایک قول کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر کے وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں یعنی ہم صحابہ کے آثار کے اندر بے شمار ایسی مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اسی طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری بس اوقات حضرت ابو ہریرہ سے کوئی روایت سن کے وہ نقل کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کئی بڑے صحابہ سے وہ روایت نقل کر کے یوں بیان کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی سند کا جو ہے وہ تو رواج اس وقت سے پڑ گیا تھا، اور صحابہ کرام میں آپ میں ایک دوسرے کے اوپر وہ ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہو بھی، کسی کا کوئی اختلاف ہو جائے کسی حدیث کا مفہوم سمجھنے کے حوالے سے، تو بہت اچھے انداز میں کہ وہ ہے تو ثقہ، ہے تو عادل، ہے تو سچا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو بھول گئی ہو یہ بات، یا ہو سکتا ہے ایسے ایک دوسرے کی تغلیط نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لحاظ سے وہ بالکل پورے اعتماد طریقے سے روایت سنتے تھے، لیتے تھے۔ لیکن
جب فتنے کا ظہور ہوا، فتنے سے مراد حضرت حسین، ٹھیک ہے، جس کے بعد سے سبائیت اور یہ مختلف دارالاسلام کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک انتشار کی فضا جو ہے وہ پھیلنے لگی۔ اس کے بعد سے روایت حدیث میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو اسلام میں پہلا ہی ایک بڑا فرقہ وہ الگ ہوا، ٹھیک ہے، اہل تشیع، انہوں نے بہت سے یعنی صحابہ کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات وارد کیے، اور انکار حدیث کا بھی آغاز وہیں سے ہوا، اور بہت سی روایات کے حوالے سے جھوٹ کے مظاہر بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ گڑے گئے، بولے گئے۔ تو اس دور کے بعد سے جانچ پڑتال کا کام شروع ہو گیا۔ تو یہ یقین یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ابھی خلافت راشدہ کا اخیر دور ہے، ٹھیک ہے، اس دور سے ہی کسی قول کی جانچ پڑتال کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی تابعین کے دور میں بھی، اور پھر تبع تابعین کے دور میں، اور پھر جو جو وقت آگے گزرتا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقوی اور دیانت اور یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں دن بدن برو بزوال ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر جانچ پڑتال اور وہ تحقیق وغیرہ، وہ اسی قدر جو ہے اس کے معیارات بھی سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ پورا ایک فن مدون ہو جاتا ہے کو فن اسماء الرجال کا۔ اور اس فن کے نتیجے میں پھر آ، یعنی کوئی مستشرقین کا بیان ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ کے قریب افراد کا جو ہے وہ ڈیٹا محفوظ کیا گیا، جنہوں نے کسی بھی حوالے سے، جن کا کسی روایت کے اندر نام آتا ہے، تو اس کی پوری تحقیق کے لیے جب وہ سارے ان کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، تو یہ لگ بھگ 5 لاکھ افراد بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بعضوں نے 6 لاکھ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ 5-6 لاکھ کی تعداد میں ان سارے افراد کو جو ہے وہ ان کو محفوظ کر لیا گیا، اور بڑی دقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم علم اسماء الرجال کے اندر دیکھیں گے اس کے ذیلی فنون، ذیلی علوم جو ہیں وہ اس کے کتنے ہیں اور کتنی گہرائی سے ان چیزوں کو جانچا گیا۔ لیکن بہرحال یہ اسی دور سے یہ سارا شروع ہو گیا، اور علم اسماء الرجال جس کا ایک آگے چل کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں علم الجرح و تعدیل بھی آتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ حدیث کی تحقیق کے ساتھ یہ جڑا ہوا فن ہے، اور اس میں روایت سے زیادہ اس فن کا جو ماہر ہوتا، محدثین کے ہاں اسی کی قدر ہوتی، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ جو علم التاریخ کے اندر یا اسماء الرجال کے اندر جو ماہر ہیں وہ فرسان ہیں، وہ شاہ سوار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان میں بھی ان کی قدر کی جاتی تھی، اور ان کو ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی صرف حدیث کا یاد کر لینا یا بیان کرنا یہ کافی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس حدیث کی پوری جانچ پڑتال، اس کے طرق کتنے ہیں، اور ان میں سے کون سا طریق جو ہے وہ سب زیادہ محفوظ ہے، اور اس میں تابعین بسا اوقات ایک بات کی تسلی ہو جانے کے باوجود اس جگہ پڑا ہے کہ تابعی جو ہیں وہ، انہوں نے کوئی بات ایسے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو احادیث ہیں ان کا وہ فلاں جو جز ہے نا، وہ لے کر نکال کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، ان کی احادیث میں سے پتہ نہیں کون سا جز منگوایا جو ان کے مخطوطات وغیرہ، ظاہر ہے جو انہوں نے جو کچھ جس طرح سے جمع کیا ہوا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی ان کی تو ساری حدیثیں بھی ملا کر کہ کسی ایک جز کے اندر ہی پوری آ جائے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جب تک کسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات 30 طرق سے مجھے نہیں مل جاتی، اس وقت تک میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے 30 30 طرق میرے پاس جمع ہو گئے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دقت کے ساتھ کہ اس چینل سے یہ روایت مل رہی ہے، اور ان میں سے یہ والی جو سند ہے یہ سب سے معیاری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ محدثین میں پھر جلالت شان کے لحاظ سے انہی محدثین کا وہ رتبہ جو ہے وہ
سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، جو اس فن کے ماہر ہیں. تو اس علم کے تحت، علم و اسماء الرجال کے تحت، بہت سے علوم و فنون ہیں جن کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دور سے ہی یہ کام شروع ہو گیا. حدیث کی سند کے اندر جو سب سے پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احوال سے جانکاری جو ہے وہ اس علم کے اندر سب سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے. تو معرفت الصحابہ، ٹھیک ہے، علم و اسماء الرجال کا یہ سب سے پہلا اور اہم باب ہے. اور اس کے بعد پھر تابعین، مخضرمین اور اتباع تابعین کی پہچان، اور پھر اس کے بعد تاریخ الروات یا تاریخ الرجال سے متعلق جو ہے وہ اور کی طرف جو ہے وہ بھائی کوچ آپ کی آواز کٹ رہی ہے کافی کیا. زیادہ. ٹھیک ہے نا، جس کو اسی طرح سے پھر آواز نہیں آ رہی استاد جی. تو میں یہ علم و اسماعی رجال کے مختلف ذیلی علوم پہ گفتگو ہم کر رہے تھے. تو اس میں ایک یہ معرفت و تاریخ رجال کا ذکر آیا. تو یہ تو ڈسکنیکشن سے پہلے جو ہے یہاں تک ہو گیا تھا نا. جی جی یہ ہو گیا تھا. معرفت تاریخ رجال کے اس کے تحت ہم کیا کیا ڈسکس کرتے ہیں. تاریخ پیدائش ہے، ان کی وفات ہے، ان کے تلامذہ، ان کے شیوخ، کن شہروں میں انہوں نے قیام کیا، کہاں کا قصد کیا، کہاں کہاں کا سفر کیا، ان کے آپس میں طبقات کیا تھے وغیرہ. پھر اس کے بعد معرفت رجال الکتب الستہ، یہ ایک مستقل ایک عنوان ایک بن گیا جس میں سیاہ ستہ جن سے زیادہ تر تعامل جو ہے وہ رہا امت کا، اور ایک یعنی حدیث کے ایک مراجع کی حیثیت سے. تو ان کے راویوں سے متعلق الگ سے کتابیں لکھی گئیں، صحیحین کے جو راوی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے عمومی طور پہ سیاہ ستہ کے جو راوی ہیں، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک یعنی ذیلی ایک اس کا شعبہ ہے. اور پھر اسی طرح سے آ، آ، ایک اس میں معرفت الفرق بین الرجال. ٹھیک ہے. یعنی راویوں کو جب ہم ان کے حالات جانتے ہیں تو کئی جگہوں پر ان راویوں سے متعلق وہ اشتباہ سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ مشتبہ سے دکھائی دیتے ہیں. ان کے القاب، ان کے نام، ان کے اسماء، ان کی صفات، اور ان کے اسی طرح سے بعض جگہوں پہ نام ایک جیسے ہیں لیکن افراد مختلف ہیں. بعض جگہوں پہ جو ہے وہ نام بھی نام ایک ہے اور افراد مختلف ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہ لکھنے میں ایک ہی طرح کا نام لگ رہا ہے اور اس کے اطلاقات وہ کئی نام ہے، مثلا سلام ہے اور سلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے بعض اوقات کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے تلامذہ سے، اپنے اساغر سے روایت کر رہے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ آبا اپنے ابنا سے، اپنے بچوں سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی بھائیوں سے روایت کر رہے ہیں، یا کوئی ہم عصر ہیں وہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا بہت سے راوی ایسے ہیں جن سے صرف ایک ایک راوی نے آگے ان سے حدیث نقل کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ذیلی طور پہ پھر ان کے مطابق یعنی لکھایا گیا ہے، اور ان کو بھی یوں ان پر بھی تحقیق کی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سے ان کی اپنی صفات سے ہر ہر راوی جو ہے وہ ممتاز ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو اپنا
الفرق بین الرجال، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. ذیلی جو ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے ان سے متعلق الگ سے گفتگو کریں گے، شاید اگلے لیکچر کے اندر یہ بات آئے گی. اور اسی طرح سے اس کا ایک بڑا یعنی غالباً علم و اسماء الرجال کا جو آگے سب سے بڑا اس کا ذیلی شعبہ ہے وہ علم الجرح و تعدیل. ٹھیک ہے. راویوں کی ان کے احوال وغیرہ یہ جان لینے کے بعد آگے اگلا مرحلہ ان پہ حکم لگانے کا ہے کہ کس راوی کی روایت لینی ہے، کس کی نہیں لینی، کون عادل ہے کون غیر عادل ہے. ٹھیک ہے. کس کے اوپر کتنا نقد کیا گیا ہے اور کس وجہ سے کیا گیا ہے، یہ بھی ایک پورا شعبہ ہے. تو یوں علم و اسماء الرجال جو ہے یہ کوئی چھوٹا فن نہیں ہے. اس کے تحت بہت سے علوم و فنون آگے ذیلی طور پہ ان کے، اور اس پہ اچھا خاصا جو ہے وہ ہمارے پاس لٹریچر، وہ تاریخ اسلام کے اندر علماء محدثین کی طرف سے وہ لکھا گیا اور اس سے استفادہ کیا گیا. سب سے پہلے ہے معرفت الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق. اس میں یہ بات تو شاید بالکل شروع میں بھی آ چکی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحابی ہم جانتے ہیں وہ مبارک ہستی صحابی کہلاتی ہے کہ جنہوں نے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کا اسی پر انتقال ہوا حالت اسلام میں، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت کی کوئی حد بندی ایسی نہیں ہے. بلے تھوڑے ہی وقت کے لیے چند لمحے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرے ہوں، وہ صحابی بننے کا وہ استحقاق اس کو مل جائے گا. اور وہ قرآن پاک کے اندر جتنے فضائل آئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے اندر وہ شامل ہیں، چاہے کوئی بھی صحابی ہے، ادنا صحابی کیوں نہیں ہے. تو جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ معیت زیادہ دیر کی ہو یا تھوڑی دیر کی ہو. بس جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی صحبت اٹھائی ہے، وہ معیت ان کو نصیب ہو گئی ہے، اور یہ سارے فضائل ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں سے بھی. اور اسی طرح سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہیں فرمایا گیا ہے آمینو کما آمن الناس، جن کے ایمان کو سٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے. وہ مبارک ہستیاں جن جن کی اللہ نے تعریف کی ہے، وہ اس پہلی جو جماعت تھی، اس میں یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ جاتے ہیں. صحابی صحابہ کا دور کب سے کب تک ہے، یہ بھی غالباً اجمالاً تو یہ بات آ گئی ہے کہ صحابہ کا دور جب تک آخری صحابی موجود ہے اس کو ہم صحابہ کا دور کا ہی تسلسل کہتے ہیں. اور یہ مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کی رحلت کے لحاظ سے ہی وہ دور بھی ختم ہوتا گیا. مثال کے طور پہ کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کا 88 ہجری کے اندر انتقال ہوا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کوفہ کے اندر آخری صحابی وہ 88 ہجری میں رخصت ہو گئے. بصرہ کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 93 ہجری کے اندر انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر حضرت محمود ابن الربیع، جن کے بارے میں آپ حضرات نے وہ پڑھی ہے نا بخاری شریف کی وہ روایت، کہ وہ کہتے ہیں نا عقلت مجتم مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 5 سنین، کہ 5 سال کا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھیلتے ہوئے یوں میرے اوپر آپ نے کلی کی ڈول سے پانی لے کر. یہ صحابی اس وقت ظاہرہ بالکل بچے تھے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 99 ہجری کے اندر. تو یوں ایک بڑا لمبا عرصہ مدینہ کے اندر انہوں نے وہ ان کا فیضان جو ہے وہ جاری رہا. بہت سے حضرات نے ان کی زیارت کی، ظاہر سی بات ہے ان کے حلقہ درس کے اندر شرکت کی. لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مؤخر انتقال کے لحاظ سے وہ حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 100 ہجری میں یا 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے مکے کے اندر.
تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 110 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ دور جاتا ہے۔ یہ اصل میں حد بندی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دو تین فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آگے چل کے جب یہ بات محدثین کرتے ہیں نا کہ فلاں فلاں سے روایت کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تابعی جو ہے وہ فلاں سن میں کیا اس کا کسی صحابی سے ملنا ممکن ہے؟ تو صحابہ کرام کے احوال اگر اچھی طرح سے کسی محدث کو وہ ازبر ہیں، تو وہ اچھی طرح سے جانچ سکتا ہے کہ یہ تابعی جس کا علاقہ یہ تھا، فلاں صحابی جو کہ اپنی عمر کا آخری حصہ انہوں نے فلاں جگہ گزارا ہے، ان کا انتقال فلاں جگہ ہوا، تو یہ ملاقات ممکن ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سند کا اتصال اس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسرے اس لحاظ سے بھی کہ اس سے اس جال سازی کا بھی سدباب ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے آپ نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ بابا رتن ہندی کا، کہ بعض ایسے ایسے بھی عجیب و غریب لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے اس عجیب و غریب بھی حرکتیں کی کہ یعنی یہاں کسی نے کوئی جو ہے وہ 600 650 700 سال بعد یہ دعویٰ کر دیا، ہمارے ہندوستان کے تھے وہ۔ تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان بھی تھے یا نہیں، بعض کہتے ہیں کہ مسلمان تو تھے لیکن ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ انہوں نے اچانک سے دعویٰ کر دیا کہ میں صحابی ہوں اور میری عمر 700 سال ہے، اور میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ایک ندی پار کروائی تھی، اور مختلف غزوہ خندق میں بھی میں شریک ہوا تھا، اور یہ بھی ہوا تھا، اور وہ ساری جو باتیں ہیں ان کے اندر اتنا تضاد ہے کہ جس کا کذب ہونا جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہ تقریباً وہی دور بنتا ہے جب ہلاکو خان نے عباسی سلطنت پہ حملہ کیا تھا، اس کے قریب قریب میں ادھر بابا جی رتن صاحب جو تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تو صحابی ہوں۔ تو اس پر علماء نے اچھی خاصی اس کی جو ہے وہ گرفت کی، اس کے اس دعوے کی، اور ان کی باتوں میں بڑا عجیب و غریب تضاد ہے کہ مکے کے اندر ندیاں تھیں تو وہ ندی ایک ندی میں نے پار کروائی، وہ شاید انہوں نے ہندوستان کا یہاں پہ جس طرح کی وہ زمین ہے اس کے مطابق انہوں نے یہاں کا ویسے بھی مزاج جو ہے وہ عقیدت کے اندر کہ گندا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے یقین کر لیا بلکہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی بھی ان کو یہ مانتے ہیں۔ تو کہ جی یہ ایک صحابی تھے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنی یعنی ایسی کوئی سطحی شخصیات نہیں تھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور 6 صدیاں تک جو ہے وہ ایک صحابی چھپا رہا اور اچانک سے کوئی اس نے دعویٰ کیا اور جی سارا جمگٹا لگ گیا۔ ایسا نہیں تھا، ایک ایک صحابی پر امت کی نظر تھی کہ یہ مبارک وجود جو ہے اس وقت دنیا کے کس کس کونے میں ہے، اور وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لوگ یوں پروانوں کا ایک ہجوم ایک ایک صحابی کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ انہوں نے ایک ایک صحابی کے اوپر ایک ایک وجود پر نظر رکھی، ان کے انتقال تک پورے حالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں جو ہے وہ نظروں سے چھپا رہا اوجل رہا، وہ اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا اور کذب پہ مبنی ہوگا۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ کی تعداد جو ہے وہ 1,14,000 تھی، اور یہ آ، آ، یعنی قریب القیاس ہے، یہ کوئی ایسا بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات حدیث سے ثابت ہے کہ تبوک میں جو کہ 1.5 سال پہلے تقریباً یہ معرکہ ہوا تھا، اس میں 30,000 صحابہ شریک تھے، اور حجت الوداع کے موقع پہ لگ بھگ یہ تعداد 90,000 کے قریب تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر تبوک پہ 30,000 صحابہ موجود تھے اور یہ وہ مرد تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سی خواتین بچے وہ تبوک کے معرکے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ظاہر ہے صحابہ میں تو وہ بھی شامل ہیں اس زمرے کے اندر، اور پھر قرب و جوار کے قبائل کے اور دائیں بائیں اور بہت سے لوگ جو کہ وفد در وفد فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تھے وہ بھی ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو 1.5 2 سال کے بعد یہ تعداد کا اس حد تک یہ پہنچ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت تقریباً 10,000 صحابہ
کی کے جو ہے نا نام اور ان کے احوال وغیرہ، وہ تو ہمارے پاس محفوظ ہیں اب بھی، یعنی تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے اتنا یہ اس حد تک یہ موجود ہے۔ اور مسند احمد میں 990 صحابہ کرام سے روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ مجموعی طور پہ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آگے امت کو سنائی، تو روات حدیث کے طور پہ 1740 صحابہ تو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ رپورٹ کیے گئے، یعنی 1740 ان کی تعداد تو یہ ملتی ہے ہمیں، جو بطور روات حدیث کے، جن کا کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آ، جس میں ان کی کوئی نہ کوئی اس میں وہ شامل ہے، تو کسی طور پہ بھی وہ شریک رہے۔ البتہ صحابی ہونا یہ خود ایک بہرحال بڑی ایک عظمت اور فضیلت کی یہ ایک ہے، ایک درجہ ہے، لیکن فضیلت کے اندر بہرحال صحابہ کرام میں بھی کچھ درجہ بندی تابعین نے اور بعد کے محدثین نے وہ کی ہے۔ سب سے زیادہ جو فضیلت والے ہیں یقیناً وہ عشرہ مبشرہ ہیں، ٹھیک ہے، خلفۂ راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے اب کے بعد جو ہے وہ السابقون الاولون، جو بالکل شروع شروع میں اسلام لائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی، پھر وہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی، پھر اس کے بعد جو بدر کے بعد سے صلح حدیبیہ کے پہلے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے تک جو مسلمان ہوئے، اور پھر وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، پھر اس کے بعد وہ جو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے درمیان میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن بہرحال جنہوں نے بالکل آخری دن اسلام قبول کیا وہ بھی صحابی جو ہے، وہ صحابیت کے اس شرف کے اندر وہ بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ہیں وہ کل وعد اللہ الحسنہ، لیکن بہرحال ان کی فضیلت کے اندر یہ درجہ بندی یہ کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے احوال پہ، ان کے حالات زندگی پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پہ تو ہمیں طبقات ابن سعد کے اندر ایک دو جلدیں ہیں وہ جو صحابہ کرام کے تذکرے پہ مشتمل ہے، اور پھر آ، ایک ایک یہ غالباً پانچویں صدی ہجری کے ہیں، علامہ ابو نعیم اصفہانی، ان کی ایک کتاب ہے معرفت الصحابہ، یہ کہ 5 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے احوال لکھے، لیکن انہوں نے ان کے حالات زندگی یا ان کے شخصی تعارف پہ زیادہ نہیں لکھا۔ البتہ ان کا ترتیب کے ساتھ وہ جیسے موجم ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی ان کی روایات اور کچھ نہ کچھ ان کے فضائل وغیرہ پہ صحابہ کرام کا ایک اچھا خاصا ڈیٹا جو ہے وہ آ گیا۔ لیکن سب سے زیادہ، یعنی جو سب سے پہلے جنہوں نے منظم طور پہ صحابہ کرام کے احوال کو ایک ترتیب دی ہے، وہ حافظ ابن عبد البر ہیں۔ یہ بھی کوئی 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ لیکن اس کے بعد 2 کتابیں ایسی آئیں جو صحابہ کرام کے احوال، ان کی سیرت پہ اچھا خاصا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ان سے آج تک استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی عمدہ کتابیں، بڑی جامع کتابیں۔ ایک ہے اپنا وہ 7ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے اسد الغابہ، اسد الغابہ، ٹھیک ہے، اس یہ جمع ہے اسد کی، ٹھیک ہے نا، اسد الغابہ یعنی جنگل کے شیر۔ تو یہ ابن اسیر کی یہ کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ مواد، کوئی میرا خیال ہے کہ غالباً کوئی 7500 کے لگ بھگ صحابہ کرام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں۔ اور اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسبتاً زیادہ مفصل کتاب، وہ ایک آدھ جلد اس سے زائد ہی ہے، الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی غالباً کوئی 9,500 صحابہ و صحابیات وغیرہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یعنی اس فن پہ بھی علماء نے اچھا خاصا کام کیا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے پہ
تابعین، مخضرمین اور اتباع تابعین، یہ جب بھی اسماء الرجال کا یہ موضوع ڈسکس کیا جائے گا تو اس میں یہ بھی ایک اہم فن کے طور پہ، ایک ذیلی فن کے طور پہ اس کا بھی تذکرہ لازمی آتا ہے، تاکہ صحابہ کرام سے آگے جو سیکھنے والے ہیں اس نسل کے بھی پورے احوال وہ لکھے جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آگے پھر ان کے تلامذہ اور ان کے شیوخ وغیرہ کی سند کے اتصال اور انقطاع کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا ہو۔ البتہ اس کے ساتھ تابعین اور اتباع تابعین، ان میں تھوڑی سی یہ شرط بھی رکھتی جاتی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، ٹھیک ہے، جن کا کردار بھی مجموعی طور پہ اچھا رہا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تو یہ اصول کلا وعد اللہ الحسنہ کی وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، لیکن تابعین میں یہ اصول نہیں ہے۔ تابعین میں یہ ہے کہ جن کا مجموعی کردار بھی اچھا ہو ان کو یہ فضیلت جو ہے، یہ مرتبہ ملے گا۔ بہت سے لوگ جو اس وقت جن کا سیاسی حوالے سے کردار جو ہے وہ بڑا مشکوک رہا ہے، وہ اس شرف کو پانے سے وہ محروم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف ہے، یزید ہے، یا اس طرح کے اور بنو امیہ کے ہوں یا کوئی دیگر ان میں، تو ان لوگوں کو تابعین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو تابعین جو ہیں ان کا دور تقریباً 180 ہجری تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آخری تابعی جو ہیں خلف ابن خلیفہ، ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے 180 یا 181 ہجری کے اندر۔ اس وقت تک یہ تابعین کا دور جاتا ہے، لیکن یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ تر یہ تابعین کا دور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ کے حکومت کے اختتام تک ہی یہ دور رہتا ہے، اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ یہ دور زیادہ نہیں جاتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ صغار تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کا بالکل آخری دور دیکھا ہے، تو ان کا بھی انتقال جو ہے وہ 150 میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ خال خال اکا دکا اس طرح کی مثالیں، مگر زیادہ تر یہ تابعین کا دور بنو امیہ کے دور کے آخر تک جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آگے ہے نا مخضرمین، یہ ایک اصطلاح ہے مخضرم۔ مخضرم کہتے ہیں یہ ممکن آپ حضرات نے پہلے بھی یہ سنا ہو کہ بلکہ عربی بلاغت اور ادب کے اندر بھی یہ لفظ ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، جنہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا، ان کو مخضرمین کہتے ہیں، یا جنہوں نے دو ادوار پائے، ٹھیک ہے، یعنی شعراء میں بنو امیہ کا بھی دور پایا، بنو عباس کا بھی دور پایا، ان کو شعراء مخضرمین کہتے ہیں۔ لیکن محدثین کی اصطلاح میں اسماء الرجال کے اندر جب یہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہ مبارک طبقہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے دور پایا، ٹھیک ہے، اور اس دور میں یا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، لیکن ان کا مبینہ طور پہ ان کا اسلام جو ہے وہ ثابت ہو چکا تھا، اور یا اس سے مراد وہ طبقہ کہ جن کو دور نبوت میں تو اسلام کی توفیق نہیں ملی، زمانہ جاہلیت سے وہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، لیکن اس دور میں وہ اسلام نہیں لا سکے، لیکن خلافت راشدہ بالکل ابتدائی دور کے اندر ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تابعین میں سے سب سے افضل تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو مخضرمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ جو پہلے والے ہیں نا، کہ جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا اسلام مشہور تھا کسی بھی وجہ سے، بعضوں نے تو ان کو صحابہ میں شمار کیا، لیکن راجح یہ ہے کہ ان کو ہم تابعی کہیں گے، جیسے مثال کے طور پہ نجاشی ہیں، ٹھیک ہے، بعض ان کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں اور بعض تو ٹیکنیکلی تعریف کی روح سے وہ تابعی ہی بنیں گے، لیکن افضل التابعین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اویس قرنی ہیں، جن کا ظاہر ہے کہ حدیث کے مطابق ان کا اسلام
اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش وہ ثابت ہے، لیکن وہ زیارت نہیں کر سکے، تو تابعین میں سب سے افضل یہ طبقہ ہے، یا وہ آ، طبقہ جو آتا ہے نا کچھ تابعین کے بارے میں، حضرت قیس ابن ابی حازم، ابو مسلم خولانی، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو عبداللہ وغیرہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند دن کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ بلکہ ایک تو حضرت سوید ابن غفلہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ مدینہ پہنچے تو پتہ کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے مسلمان تازہ تازہ فارغ ہوئے تھے، تو بہت ہی زیادہ ان کو دکھ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا براہ راست جو ہے اصحاب عشرہ مبشرہ جو تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان سے استفادہ رہا ان ہستیوں کا، اور یوں یہ تابعین میں سے سب سے مبارک اور افضل طبقہ ہے، مخضرمین کہلاتے ہیں۔ یا اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت کعب احبار ہیں، ٹھیک ہے نا، یہودی تھے لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں غالباً یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح سے جو اتباع تابعین کا دور ہے، یہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے اپنا تابعین کی زیارت کی، اور یہ دور بھی تقریباً جاتا ہے تیسری صدی ہجری کے اوائل، یعنی تقریباً 220 ہجری تک یہ دور جاتا ہے، جس میں تبع تابعین کی موجودگی۔ ان تین ادوار کو اس لیے بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث ہے نا، مختلف الفاظ اس کے آتے ہیں، بعض جگہوں پہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بعض جگہوں پہ خیر الناس قرنی، ٹھیک ہے نا، اور بعض جگہوں پہ خیرہم من رآنی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر اپنے تعریف کی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، پھر فرمایا کہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، تو یوں من من رآنی یعنی تو ان لوگوں کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ ان تین زمانوں کو بطور خاص ان کے احوال جانے جاتے ہیں، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین۔ درمیان میں مخضرمین کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مخضرمین جو ہیں ان کے بارے میں یعنی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کو صحابہ میں شمار کیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ تعریف میں یہ تابعین کے اس میں ٹھہرتے ہیں تو اس لیے ان پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں اس طبقے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کتابوں کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں۔ یہ فضیلت کے حوالے سے اس پہ اچھی خاصی یہ بحث موجود ہے کہ تابعین میں افضل کون ہے، جیسے مثلا صحابہ کرام میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا، عثمان غنی، حضرت علی وغیرہ۔ تابعین میں افضل کون ہے؟ بعضوں نے یہ حد بندی کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت اویس قرنی ہیں، یا بعضوں نے کہا حضرت سعید ابن مسیب ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تابعین میں انفرادی طور پہ تو کسی کی یوں فضیلت نہیں بیان کی جائے گی کہ یہ سب سے افضل یہ ہیں، البتہ ان کے طبقات کو، ان کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس لحاظ سے ہر طبقے کی دوسرے طبقے پہ فضیلت ضرور ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے کبار صحابہ سے سیکھنے کا، استفادہ کرنے کا جن کو موقع ملا، وہ طبقہ افضل ہوگا ان سے جنہوں نے صغار صحابہ سے سیکھا اور ان سے روایت کی، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی ان کے براہ راست شاگرد رہے ہیں، وہ ان تابعین سے بہت یعنی یہ افضل ہیں یہ طبقہ علمی لحاظ سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بالکل بچے تھے، نو عمر تھے، یعنی جنہوں نے خود زیادہ تر علم جو ہے وہ کبار صحابہ سے ہی سیکھا، تو یوں کبار صحابہ کے جو ایک واسطے سے شاگرد ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرتبے میں بھی ان تابعین سے نچلے درجے کے ہوں گے جو براہ راست کبار صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو یوں تابعین میں اور تبع تابعین میں یوں جو طبقات کے لحاظ سے یہ جو کیٹیگرائز ان کو کیا گیا ہے، اس میں پھر فضیلت کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کر دی جاتی ہے۔
تابعین اور اتباع تابعین کے حوالے سے جو اہم اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں امام دار قطنی کی ایک کتاب ہے ذکر اسماء التابعین، ٹھیک ہے۔ مخضرمین کے حوالے سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے امام ابراہیم اعجمی کا، تذکرۃ الطالب المعلم بمن یقال انہ مخضرم، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا ہے یہ، کوئی 30-35 صفحے کا ہے، اس میں مخضرمین کا بڑا اچھا تذکرہ آ گیا ہے اور یہ چھپا ہوا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ معرفت و تاریخ الروات یا معرفت و تاریخ الرجال، یہ بھی اسماء الرجال کا ایک اہم اپنا ذیلی شعبہ ہے۔ اس میں آ، یہاں جو اسماء الرجال میں جب یہ تاریخ کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد وہ عام تاریخ نہیں ہے جو زمنی لحاظ سے ہم شروع کرتے ہیں، جس کو ہم تاریخ اسلام کے عنوان سے پہلے سیرت کا دور، پھر اس کے بعد صحابہ کا دور، اور یوں جو مرحلہ وار، بلکہ اس سے مراد صرف راویوں کے احوال کی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ کی کئی کتابیں جو ہے نا، وہ ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کا موضوع یہ ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو اس تاریخ کے نام سے ہی وہ لکھی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثلا کتاب ہے تاریخ الکبیر، اسی طرح ایک ان کی ہے تاریخ الاوسط، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تاریخ کے نام سے ہی، اسی عنوان سے یہ کتاب جو ہے وہ کئی جلدوں کے اندر موجود ہے، تاریخ الکبیر۔ اسی طرح سے یعنی تاریخ الرجال کے حوالے سے بعض ایسی کتابیں ہیں جس میں راویوں کے اپنا مولد اور ان کے وفات کا ذکر ہے۔ وفات کی جمع ہے وفیات، ٹھیک ہے نا۔ تو وفیات کے حوالے سے کئی کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ تاریخ مولد العلماء و وفیاتہم، ٹھیک ہے نا، وہ علامہ عبدالعزیز ابن احمد کی کتاب ہے۔ ایک بڑی معروف کتاب ہے وفیات الاعیان، ابن خلیقان، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، بہت معروف ہے۔ تو اس میں راویوں کے پیدائش اور وفات اور ان کا مختصر سا تعارف، ٹھیک ہے نا، اس پہ انہوں نے اچھا خاصا جو یہ ایک یعنی مجموعہ اور ذخیرہ ہے۔ اسی طرح سے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک کتاب موجود ہے اس پہ۔ بہت سی تاریخ الرجال پہ کتابیں ایسی ہیں جو شہروں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، کہ اس شہر میں جو تابعین، صحابہ، تبع تابعین جو لوگ آئے، ان کا سارا جو ہے وہ بایو ڈیٹا وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اوطان اور بلدان کے لحاظ سے کتابیں، یہ بھی اچھی خاصی ایک ان کی فہرست ہے ان کتابوں میں بھی۔ مثال کے طور پہ تاریخ مدینہ السلام، بغداد کی جو تاریخ ہے، خطیب بغدادی نے لکھی تاریخ بغداد اس کو کہتے ہیں، یہ 16 جلدوں میں یہ تاریخ ہے۔ بغداد میں آنے والے جتنے بھی روات حدیث تھے، ان سب کا بڑا اچھا یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ دمشق کی تاریخ لکھی گئی، حافظ ابن عساکر نے لکھی تھی، تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق ویسے اس کا نام ہے۔ یہ 80 جلدوں کے اندر، اس کی میں نے آپ کو شاید تعارف کروایا تھا کہ اس کی کوئی 76-77 جلدیں جو ہیں وہ تو چھپ چکی ہیں۔ اور اسی طرح تاریخ نیشا پور ہے امام حاکم کی، تاریخ واسط ہے، تاریخ اصفہان ہے۔ تو وہ اپنے اپنے شہروں کا، اس میں جو جو نامور محدثین اور روات آئے، ان میں کون سے ضعیف ہیں، کون سے ثقہ ہیں، ان سب کا جو بایو ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر لکھا گیا، جو اوطان اور بلدان کے لحاظ سے جو کتابیں لکھی گئیں۔ اسی طرح اس میں طبقات کی کتابیں بھی شامل ہیں، جس میں ہر جنریشن کو طبقات کے اندر تقسیم کر کے ان کے احوال جمع کیے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک ایک راوی کا وہ ذہن میں نام نہیں رہتا کہ اس کی تاریخ وفات کیا ہے۔ تو جب ہم سند کا اتصال دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ فلاں جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ حسن سے روایت کر رہے ہیں، وہ فلاں صحابی سے کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کا ہمیں اگر نہیں بھی یاد کہ سفیان ثوری کا انتقال کب کب ہوا، سفیان ابن عیینہ کا انتقال کب ہوا، تو ہمیں کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کا یہ وہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں جو ہے وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو طبقات کے لحاظ سے وہ ذرا ان راویوں کے احوال کو ذہن نشین کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو طبقات پہ بھی مثال کے طور پہ
ایک ابن سعد کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس کا پیچھے بھی ذکر ہے، اپنے صحابہ کے ذیل میں کیا ذکر، 13 جلدوں میں ہے یہ۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ ہے، یا طبقات الحفاظ بھی اس کو کہتے ہیں، حافظ ذہبی کی ہے، 4 جلدوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تاریخ رجال پہ جو کتابیں ہیں، یہ بھی علم اسماء الرجال کا ایک اہم ذیلی ایک موضوع ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ کتب ستہ جو ہیں، صحاح ستہ، ان کے رجال، ان کے اصحاب کے جو اساتذہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ان کی اسناد کے اندر آتے ہیں، جن جن کا نام آتا ہے، ان پر بھی بہت سی کتابیں الگ سے لکھی گئی، اور یہ کتابیں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ راوی زیادہ تر یہ معروف راوی جانے والی کتابیں، ان میں بھی بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بڑی معروف کتاب لکھی گئی، الکمال فی اسماء الرجال، یہ علامہ عبد الغنی مقدسی کی کتاب ہے، جو 600 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں صدی کے بالکل آغاز میں ان کا انتقال ہوا، تو یعنی 6ٹھی صدی ہجری کے یہ بزرگ تھے۔ ان کی اس کتاب کو، اس میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صحیحین اور سنن اربع کے سارے راویوں کے احوال اس میں جمع کر دیے، اور یہ کتاب ضخیم ہے، کوئی 7 8 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا کی، اس کی بہت سے علماء نے اس کتاب کی خدمت کی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے ہیں، حافظ جمال الدین مزی، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، جمال الدین مزی۔ تو انہوں نے ایک اسی الکمال کی ایک شرح لکھی ہے، یعنی اسی کو مزید کھولا ہے، مزید احوال وغیرہ جمع کیے، اور یہ کتاب 35 جلدوں کے اندر تہذیب الکمال، یہ وہی الکمال فی اسماء الرجال کی ایک طرح کی یہ شرح ہے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ 35 جلدوں میں لکھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنی مرضی جو ہے وہ اس کو وہ کوشش کرے تو وہ پرفیکشن نہیں ہو سکتی انسانی کام کے اندر، پھر بھی ان سے کچھ جو ہے وہ راویوں کے احوال رہ گئے۔ تو اس کے بعد ایک بزرگ آئے، ان کے ہی کچھ، یعنی اور ان کے درمیان کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے، کوئی میرے خیال 40 50 سال کا وہ ہوگا عرصہ درمیان میں، حافظ علاء الدین مغل تاج، ٹھیک ہے، حافظ علاء الدین مغل تاج ابن قلیچ ان کا نام تھا، یہ ترکی کے تھے، اس علاقے کے۔ انہوں نے اس کا ایک استدراک لکھا، جو کہ 13 جلدوں میں انہوں نے، یعنی جو چیز رہ گئی تھی ان سے 13 جلدوں میں مزید اس کو مکمل کیا، تو اس کا نام رکھا اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ لیکن بہرحال یہ 13 جلدوں میں انہوں نے یہ لکھا تو صحیح، لیکن یہ جو تہذیب الکمال ہے، یہ کتاب بذات خود ایک بہت ہی واقعتاً، یہ اپنے نام کے لحاظ سے یہ واقعتاً بڑی باکمال تصنیف تھی۔ اس کتاب کے اوپر دو بڑی شخصیات نے ان کی بڑی خدمت کی، اس کتاب کی، تہذیب الکمال کی۔ ایک شخصیت ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک ہے حافظ ابن حجر۔ ان دونوں نے اس کتاب کی ایک ایک تلخیص کی، اور پھر اس تلخیص کی بھی مزید آگے تلخیص کی۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے پہلے اس کتاب کی تلخیص کی، تہذیب الکمال کی، اس کا نام رکھا تذہیب تہذیب الکمال، تذہیب تہذیب الکمال، تہذیب الکمال کی تذہیب یہ ذہب سے ہے نا، اس کو گویا وہ مزید سنہرا کیا گیا سونے کے پانی سے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو مزید پالش کرنا۔ تو یہ جو تذہیب و تہذیب الکمال ہے، یہ 11 جلدوں میں ہے، یعنی اسی کی حافظ ذہبی نے جو 35 جلدوں والی کتاب تھی، اس کو 11 جلدوں میں اس کی تلخیص کی۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ابھی بھی زیادہ ہے، پھر انہوں نے صرف ایک جلد میں اس کا ایک وہ، یہ جو آگے اگلی کتاب ہے نا، الکاشف عن رجال الکتب الستہ، یہ چھپی ہوئی ہے، ایک جلد میں انہوں نے صرف وہ نام وغیرہ جمع کی، اور بہت ضروری وضاحت، کہ جس میں اصحاب صحاح ستہ جو ہے وہ سارے آ جائے، ان کے صرف نام اور صرف ضروری ضروری جو اشاریہ ٹائپ،
تو اس کا نام رکھا الکاشف عن رجال الکتب الستہ۔ بالکل اسی نوعیت کا کام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ کیا کہ وہ جو علامہ مزی کی کتاب تھی نا، تہذیب الکمال، اس کی انہوں نے بھی حافظ ذہبی کی طرح، یہ حافظ ذہبی سے بعد آئے ہیں حافظ ابن حجر، کوئی تقریباً ایک صدی بعد آئے ہیں، تو انہوں نے حافظ ابن حجر نے اسی کی تلخیص پہلے کی، اس کا نام رکھا تہذیب و تہذیب الکمال۔ ویسے اس کو عربی میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں مختصراً تہذیب التہذیب۔ تو یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے، وہ جو 35 جلدوں والی تھی اس کو 12 جلدوں میں تلخیص لکھی، اور پھر اس کی پھر انہوں نے، یعنی یہ جیسے حافظ ذہبی نے تہذیب التہذیب لکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا، انہوں نے مزید تلخیص کی، انہوں نے بھی تہذیب التہذیب لکھنے کے بعد پھر اس کو مزید ملخص کیا تقریب التہذیب کے عنوان سے۔ یہ تقریب التہذیب میرے پاس بھی موجود ہے، اور بہت ہی شاندار، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یعنی اگر ہم نے مختصراً جاننا ہو کہ یعنی رجال جو ہیں سیاہ ستہ کے، ان کے بارے میں مختصر تعارف کے طور پہ، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ الکاشف سے یہ قدرے بہتر ہے تقریب التہذیب جو ہے، تو 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، کوئی 700 صفحے ٹوٹل بنتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے رجال کتب ستہ جو ہیں اس کا بڑا عمدہ جو ہے اختصار کے ساتھ احاطہ کیا۔ تو یوں سیاہ ستہ کے راویوں کے احوال جو ہیں، یہ بطور خاص سارے اسماء الرجال کے اندر یہ بھی ایک مستقل فن بن گیا۔ یہ تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہا ہے، وگرنہ اس موضوع پر اور بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی بعضوں نے صحیحین کے راوی جمع کیے، بعضوں نے موطا کے راوی صرف جمع کیے، بعضوں نے جو ہے اس کے اندر 4 کتابیں اور اضافہ کر کے کتب اشرا کے راوی جمع کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ تو آج کا سبق جو ہے اس میں صرف اتنا ہی حصہ رکھا گیا ہے، تو بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔